جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو مجلس ہے اس کے اندر جس تعلق سے بات کی جائے گی وہ ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ یہ جانکاری لینے کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ کو اور ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے اور جو ہمیں ملنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی گفٹ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری طرف اگر یہ نعمت آپ کو ملتی ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ آپ اپنے موت سے قریب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ مل رہا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ ملے یا نہ ملے، تو اس حساب سے بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان، اور اس حساب سے پھر آپ کو اس رمضان کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار جو رمضان آپ نے بتایا ہے اس کے اندر آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مل کر اس کو 2 مرتبہ ریوائز کیا ہے، اس کو 2 بار ختم کیا ہے، جبکہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کر کے اس کو مکمل کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم موت سے قریب ہوتے جائیں گے ہمیں محنت زیادہ کرنا پڑے گا، اور جو بھی نعمت ملے گی اس کی قدر اور زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر آنے والا ہے تو اسے آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے آخری ہو، اور اس حساب سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر جو خیر اور برکات ہیں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ اسلام کو قبول کیے، ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ پہلے وہ دونوں لوگ یہودی تھے، ایک ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ان میں سے جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان دونوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرنے میں، اچھے اعمال کرنے میں محنت کرتے تھے، اور ان کا انتقال بھی جہاد کرتے ہوئے ہوا، اور معرکے کے اندر ہوا، وہ شہید ہوئے۔ اور انہی کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ جو اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کا عمل نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو 1 سال کی مدت زیادہ ملی، یعنی 1 رمضان المبارک کا مہینہ ان کو ان کے مقابل میں زیادہ ملا، ہے نا۔ آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کہ دونوں ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، مطلب یہ ہے کہ دونوں کا اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے اعتبار سے دونوں کا لیول 0 سے شروع ہو رہا ہے، دونوں کا لیول 0 سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے، جو زیادہ محنتی نہیں تھے، جو زیادہ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے تھے، ان کو میں دیکھا کہ وہ پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کا درجہ بھی ان کے مقابلے میں اونچا ہے اور زیادہ ہے۔ تو اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اور میں نے اپنے خواب کو جب لوگوں کو بتایا تو صحابہ اکرام نے بھی اس پر تعجب کیا، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، خواب میں اس طریقے سے دیکھا گیا ہے اور لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا، کیا آپ لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے
اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کا درجہ بلند ہو گیا ہے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے ہیں۔ کیا آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک رمضان زیادہ پایا، انہوں نے بعد والے نے ایک رمضان زیادہ پایا، اگرچہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، لیکن رمضان جو زیادہ پایا تو اس میں 30 دن جو انہوں نے عمل کیا، 30 دن یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات کے اندر قیام اللیل کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہے، اور اگر کسی کو شہید کا درجہ پانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دن بھر کیا کرے، روزہ رکھے اور رات بھر قیام اللیل کرے، رات میں قرآن کی تلاوت کرے اور قیام اللیل کرے، تو وہ درجہ ان کو مل گیا۔ کس کو؟ جو بعد میں انتقال جن کا ہوا، جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا تھا۔ تو دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا اور وہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے رمضان المبارک کا، یہ مہینہ، یہ بہت اہم مہینہ ہے، بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس مہینے کے اندر چانس ہوتا ہے خیرات اور صدقات، اور یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں انسان تھوڑا سا کام کر کے اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے، دوسرے مہینے میں یہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے۔ اس حساب سے آپ اس مہینے کے بارے میں سوچیں، اس کو عام مہینے کے طریقے سے نہیں سمجھیں، یہ مہینہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اس کو دوسرے حساب سے آپ کو سوچنا ہے۔ بعض علماء سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر والوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہیں کچھ تمنا کرنا ہے، کچھ تمنا کرو، تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے جو ہے رمضان کا صرف ایک دن مل جائے۔ ان کی تمنا کیا ہوگی کہ رمضان کا ایک دن مل جائے، وہ اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ چھوٹی سے وقت میں، چھوٹی سی مدت میں جو ہے اونچی جگہ مل سکتی ہے، وہ رمضان کے مہینے کی وجہ سے مل سکتی ہے، رمضان کی عبادت کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ہم کو نعمت ملنے والی ہے، اسے آپ ہلکے میں نہ لیں، اس کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اس نعمت کے اعتبار سے پھر جو ہے ہمیں اس مہینے کے ساتھ اچھے سے گزارنے کے، اس مہینے میں جو بھی عبادت ہم سے ہو سکے گی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ درجات کو بلند کر لیں، اور جو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا ہے وہ مقصد کو ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ آپ جو ہے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس کے حساب سے پھر ریڈی رہیں، اور یہ بھی سمجھ کے رکھیں کہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، یہ رمضان کے بعد پتہ نہیں آگے موقع ملے یا نہ ملے، اور اس حساب سے پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، روزہ جو یہ ہے، روزہ رکھنے سے پہلے ایک بار آپ اپنے ذہن میں سوال لائیں کہ آخر ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ لماذا نصوم؟ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے اپنے بارے میں، انسان کے بارے میں تھوڑا سا غور فکر کرنا پڑے گا کہ انسان کن چیزوں سے بنا ہے، اور جن چیزوں سے بنا ہے ان میں زیادہ ضرورت کس کو ہے، زیادہ نیڈز کس کو ہے، زیادہ فوکس ہمیں کس پہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں، اپنے نفس کے بارے میں غور کریں، تو ہم سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں وہ صرف جسم سے بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف باڈی ہے، صرف جسم ہے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ روح۔ اگر یہ روح نہ ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ ہے۔ جسم آپ کا پڑا رہے گا، روح نکل جائے گی، اسی کا نام کیا ہے؟ موت اور میت۔ جسم جو پڑا ہے اسی کو اگر تعلق ختم ہو جائے روح کا جسم سے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو ہم صرف جسم، ہمارے پاس صرف جسم نہیں ہے، ہمارے پاس جسم ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اندر روح ہے، اور ایک چیز ہمارے پاس اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل۔ ہمارے پاس عقل بھی ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں کی جو ہے الگ الگ ضروریات ہے۔ تین چیزوں کی ضرورت الگ الگ ہے، سب کی ضرورت ایک جیسے نہیں ہے، اور تینوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی زیادہ اہم ہے، کوئی کم اہم ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ کم اہم ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اہم چیز وہ ہے ہماری روح۔
ہماری روح، اس لیے زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ روح کے اوپر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد جو چیز ہے ہمارے جسم کے اندر ہے وہ عقل. تو اس کے بعد جو ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے روح کے بعد، تو کس پر فوکس کرنا ہے کہ عقل کی ضروریات کیا ہے، عقل کی نیڈز کیا ہے، اس کی ضرورت کو ہم کو کیسے پورا کرنا ہے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ہمارا جسم. یہ تیسرے نمبر پر ہے. تو تیسرے نمبر پر جب ہے تو اسی حساب سے ہم کو نمبر دینا ہے، اس کو تیسرے نمبر پہ رکھنا ہے. اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے. اور جب ہم یہی کرتے ہیں، اس ترتیب کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، ڈس بیلنس کر دیتے ہیں، ہم فوکس جسم پہ کرنے لگتے ہیں اور روح کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں. تو یہ روزہ اسی لیے ہے کہ آپ نے جو اپنے جسم کو زیادہ اہمیت دے دی ہے اور روح کو بھول گئے ہو. تھوڑا جو ہے رک جاؤ، سانس لے لو اور روح کو اوپر آنے دو، جو اصل آپ کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم کی ضرورت دوسری چیزوں سے پوری ہوتی ہے، روح کی جو ضرورت ہے وہ کسی اور چیز سے پوری ہوگی، اور عقل کی ضرورت کسی اور چیز سے پوری ہوگی، ہے نا. اگر ہم کو بھوک لگی ہے تو ہم کو کھائیں گے تب بھوک ختم ہوگی. اگر مجھے بھوک لگی ہے اور میں جا کے ورزش کرنا شروع کروں تو کیا میری بھوک ختم ہو جائے گی؟ میں جہاں بھوک لگی ہے وہاں پانی پینے لگوں تو کیا ضرورت پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو جسم کی جو ضروریات ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کے حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے. روح کو ضروریات کو جو پوری کرنے والی چیز ہے وہ مادہ الگ ہے. اب روح کی ضرورت کو آپ اگر کھانے پینے سے پورا کرنے جائیں گے تو روح کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. عقل کی ضرورت اب جو ہے ورزش کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیز اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ روح کی ضرورت ہوگی کیسے پوری ہوگی روح کی ضرورت؟ تو روح کی حاجت اسی وقت پوری ہوگی کہ جب روح کا اتصال اللہ رب العالمین سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے ہوگا. مطلب جب انسان عبادت کرے گا، عبادت کے ذریعے سے روح کی بیٹری چارج ہوگی، ہے نا. اسی لیے اگر کوئی اپنی بیٹری چارج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو نماز میں آنا پڑتا ہے. اور نماز کو کہا جاتا ہے یہ صلہ ہے، یہ بندے اور رب کو جوڑتی ہے یہ نماز. یعنی جب آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے مسجد میں آتا ہے تو گویا کہ وہ چارج ہو رہا ہے، ایمانی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چارج ہو رہا ہے. اس کے روح کی جو بیٹری ہے، روح اس کی چارج ہو رہی ہے، روح کے چارجنگ شروع ہو رہی ہے. ہم اس کو ایسے سمجھیں جیسے موبائل کو ہم جب لگاتے ہیں، موبائل جب کنیکٹ کرتے ہیں تو بیچ میں ایک وائر ہوتا ہے. اگر وائر نہ ہو تو کیا موبائل چارج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ایسی اگر عبادت نہیں ہو تو روح کو چارجنگ نہیں ملے گی. تو روح کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے وہ عبادت سے پوری ہوتی ہے. تو اسی لیے رمضان میں اس بات کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ نے روح کو مار دیا ہے اور پورا فوکس کس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ جسم کے اوپر کیا ہے. جسم کو نیچے لے جاؤ، روح کو اوپر لے کے آؤ اور اس کے بعد جو ہے عقل کا نمبر لگاؤ. اس طریقے سے اب آپ کرو گے تو آپ کی زندگی میں توازن آئے گا، اور جب توازن آئے گا تبھی آپ کو سعادت ملے گی. جو ہم کہتے ہیں نا سعادت، اندر سے خوش ہونا، اندر سے خوشی اسی وقت ملے گی جب اس میں توازن پیدا ہو جائے گا. اور اگر اس میں توازن نہ رہے، ہم جو ہے جسم پہ زیادہ فوکس کر لیں، روح کو پیچھے چھوڑ دیں، تو پھر سعادت، خوشی نہیں ملے گی. چاہے جتنا آپ کما لیں، آپ جسم کی چاہے جتنی خدمت کر لیں، ساری ضروریات جسم کی پوری کر لیں، اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو اندر سے خوش نہیں رہیں گے. اور جسم کے ذریعے سے جسم کی جو حاجات ہے اس کو ہم جب پورا کرتے ہیں تو اس میں ایک لذت ملتی ہے. جسم کی ضروریات کو جب پورا کرتے ہیں تو اس میں ایک لذت ہوتی ہے. اور ہمارے لیے اصل لذت نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، ہمیں اندر سے خوش ہونا ہے. اور آپ کو لذت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسم کے جب ضرورت کو پورا کریں گے، جیسے کھانے سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کھانے میں آپ کو لذت آتی ہے نا. کھانا جب آپ کھائیں گے اس میں آپ کو لذت آئے گا، یا آئس کریم آپ کھائیں گے تو آپ کو اس میں لذت ملے گی. لذت کا معاملہ یہ ہے کہ لذت کی ایک اینڈنگ ہوتی ہے. لذت ناقص چیز ہے، اینڈ ہے. یعنی آپ کو اگر بہت تیز بھوک لگی ہے تو آپ جو ہے بریانی کھائیں گے، پہلا لقمہ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت زیادہ مزہ آئے گا. دوسرا کھائیں گے تو مزہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. تیسرا کھائیں گے تو اور کم ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. اس کے بعد بریانی رکھی ہے، کوئی کھائے گا اس کو؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے لذت اس میں آ رہی تھی، لیکن اب اگر کھائے گا تو اس کو لذت ملے گی، بلکہ وہ کہے گا اس کو ہٹاؤ. وہی اگر چیز وہ کھانے تو اس کو پہلی بات تو لذت نہیں آئے گی، اور اگر کھا لے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. تو ہمیں لذت نہیں چاہیے، ہمیں جو چاہیے وہ سعادت چاہیے، اندر سے خوشی چاہیے. اور یہی خوشی جب دوسروں کو نہیں ملتی ہے تو وہ خودکشی کرتے ہیں. اور یہ بات آپ جان لیں کہ اکثر جو بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ، خودکشی کرنے والوں کا جب آپ ریسرچ نکالیں گے، ڈاٹا اس کا نکالیں گے، تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ خودکشی کرنے والوں میں اکثر کی تعداد جو ہے وہ روسا کی، امیر لوگوں کی ہے، غریبوں کی نہیں ملے گی. اور خاص کر کے غیر مسلموں کی تعداد اس میں ملے گی، مسلمانوں کی تعداد اس میں آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو اندر کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. لذتیں تو سب ہو چکی ہیں ان کی، ہے نا. کھانے میں جو چاہیے تھا وہ کھا لیے، گھومنے میں جہاں گھومنا تھا گھوم لیے، جو گاڑی چاہیے تھی گاڑی مل گیا، جہاں رہنا چاہتے تھے بلڈنگ سب کچھ مل گیا، ساری لذتیں مل گئی. اس کے باوجود اندر سے بندہ محسوس کر رہا ہے کہ خوشی نہیں ہے. تو اس کا آخری حل کیا نکلتا ان کے یہاں؟ خودکشی کر لینا. تو یہ حاجت سب کے پاس ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم صحیح جگہ سے اس حاجت کو پوری کرتے ہیں. وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. دوسرے لوگ بھی اس کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے راستے سے کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بہت پیسے والے ہیں، لیکن کیوں یوگا کر رہا ہے، وہ کیوں ورزش کر رہا ہے، کیوں کسی مخلوق کے سامنے جا کے سر کو جھکا رہا ہے؟ کیوں؟ اسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز سے روح کی حاجت پوری ہوتی وہ چیز ان کو نہیں مل رہی ہے، اور اسی لیے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہمیں صحیح راستہ ملا ہوا ہے اس حاجت کو، روح کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے. تو اور وہ ہے صرف اور صرف عبادت ہے. اور یہی چیز رمضان کے اندر اسی کا اشارہ ہے کہ اپنے روح کو اوپر لاؤ، اس میں جو ہے توازن برقرار رکھو اپنے زندگی کے اندر، اور اس کی حاجت جو ہے اسی طریقے سے پوری ہوگی، ہے نا. تھوڑا سا نفس کو مارو، تھوڑا سا نفس کو مارو. اس نفس نے روح کو پیچھے کر دیا تھا، اس کو مارو. اس نفس نے عقل کی معرفت کو، عقل کی جو ضرورت ہے اس کو پیچھے کر دیا تھا. ذرا سا اس نفس کو مارو اور اس کو اس کے نمبر پر لے جاؤ. تو یہاں پر میں نے ذکر کیا کہ روح کی حاجت اس طریقے سے پوری ہوگی. بات ایک اور ہے کہ عقل کی حاجت کیسے پوری ہوگی. تو عقل کی حاجت کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کو نالج کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے. نالج، علم حاصل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو یاد کر کے، قرآن کے اندر تدبر کر کے. اگر کسی کو اپنے عقل کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز اللہ رب العالمین کے کلام کو حفظ کرنا ہے. اور جو لوگ پڑھائی لکھائی پر دھیان نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ان کا فوکس صرف جسم کے اوپر ہوتا ہے، آپ جان لیں کہ ان کی عقل آگے چل کے خراب ہو جائے. ان کی عقل یعنی 50 کے بعد 60 کے بعد ان کی عقل کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ انہوں نے عقل کی جو ضرورات تھی اس کو اس نے پورا نہیں کیا، اس کو دیا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے عقل کی جو ضروریت تھی اس کو پورا کیا ہے، یعنی اگر وہ حافظ ہے، حدیثوں کو یاد کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی عمر 80 بھی پہنچ جائے گی پھر بھی یہ پاگل نہیں ہوں گے. ان کا دماغ کام کرے گا، یہ قرآن کو صحیح سے پڑھیں گے اور ان کا حافظہ قوی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عقل کی حاجت تھی، قرآن کو پڑھنا، یاد کرنا، قرآن کو، اللہ رب العالمین کی کتاب کو، حدیثوں کو، انہوں نے اس کا حق ادا کیا، تو وہ کام جو ہے عقل اس کی کام کر رہی ہے. اب یہاں پر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ جسم جو ہے یہ روح کے لیے سواری کا کام کرتی ہے. جسم ہمارا روح کے لیے سواری کا کام کرتی ہے. اب اگر ہم صرف جسم پہ فوکس کریں اور روح کو چھوڑ دیں تو معاملہ ایسی ہوگا کہ کسی کے پاس گاڑی ہے اور وہ سارا دھیان کس کے اوپر دے رہا ہے؟ اپنے گاڑی کے اوپر. گاڑی کو صاف کر رہا ہے، گاڑی کو چمکا رہا ہے، گاڑی کے اندر تیل ڈال رہا ہے، لیکن اصل جو انسان خود ہے، جو اس کا مالک ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا. نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ جو اس کی اگر وہ بیمار ہے تو اس کی طرف دیکھ رہا ہے. اگر ایسا کوئی انسان کرے کہ بیمار ہے، اس کو اپنی صحت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے کھانے پینے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف گاڑی کو چمکاتے رہے، اسی کے پیچھے پڑا رہے، سارا مال اسی کے لیے خرچ کر دے، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ کیا کہیں گے لوگ؟ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایسا انسان بیوقوف ہے کہ نہیں، کہ جو اصل ہے اس کو چھوڑ کے دوسری طرف پڑا ہوا ہے.
تو اگر انسان اپنے جسم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اصل کو چھوڑ دیا ہے، روح کو، تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ یہ روح اصلاً سواری، یہ جسم اصلاً روح کی سواری ہے. کچھ دن کے لیے یہ روح اس کے اوپر سوار ہو کے زندگی گزار رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ جب یہ روح دوسری جگہ جائے گی، دنیاوی زندگی سے ختم ہو کے اخروی زندگی، برزخی زندگی میں جب جائے گی، تو یہ جسم اپنا جو ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دے گا، چھوڑ کے واپس آ جائے گا. اس لیے فوکس کس کے اوپر کرنا ہے؟ روح کے اوپر کرنا ہے. اور یہی چیز ہمیں روزے میں یاد دلاتی ہے کہ آپ لوگوں نے 11 مہینے بہت کچھ کیا ہے، اپنے روح کو بھول گئے ہیں، اپنے عقل کو بھول گئے ہیں، ان کی ضروریات کو بھول گئے ہیں، سارا فوکس جو ہے بدن کے اوپر کیے ہیں. تو ذرا سا بدن کے جو ہے اس کو پیچھے لے جائیں، روزہ رکھیں، تھوڑا سا اس کی ضروریات کو کم کریں، عبادت کریں، روح کی جو ضروریات ہے اس کو بڑھائیں تاکہ توازن برقرار ہو جائے. اور یہ توازن اگر برقرار ہو گیا تو آپ کی لائف بن جائے گی، آپ متقی ہو جائیں گے، آپ متقی بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے. اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں کہا گیا کہ جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے جو روح کی حاجات ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو اوپر لانا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے. صرف رمضان میں نہیں، اس کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے. سال کے 11 مہینہ پھر اس کو اوپر ہی رکھنا ہے. اس کے بعد عقل پر دھیان دینا ہے، اس کے بعد اپنی باڈی پہ بھی دھیان دینا. ایسا نہیں ہے کہ جسم کی کوئی کام نہیں ہے، جسم بھی اہم ہے، لیکن ترتیب میں اس کا نمبر بعد میں ہے، اس لیے اس کو اہمیت کم دینا ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، ہمیں کس لیے رمضان کا روزہ ہے، کس لیے کورس ہے 1 مہینے کا، ہے نا. تو اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر واضح طور پر دے دیا ہے کہ یہ کورس اس لیے ہے، یہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون، روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اور ہمیں متقی بننا ہے. متقی بننے کے لیے آپ کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقوی کے بارے میں جب آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا. اگر انسان ایسا کر لیتا ہے تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے، اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے. یعنی ایک آڑ بنا لیتا ہے وہ اپنے اور جہنم کے بیچ میں. اسی کا نام ہے تقوی، کہ انسان عبادت کے ذریعے سے ایسا آڑ بنا لے کہ جس کے بعد وہ جہنم میں داخل نہ ہو. تو یہاں پر ہم تقوی میں دیکھیں گے 2 چیزیں، ایک طرف اطاعت کرنا ہے اور دوسری طرف معصیت سے بچنا ہے. تو رمضان کے اندر ہم جو ہے ایک چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اطاعت پہ ہم ماشاءاللہ فوکس کرتے ہیں، روزے نماز کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو جانب ہے معصیت سے بچنے کا، اس سے ہم بچتے نہیں ہیں. روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھوکہ دینے والی بات ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں، ہے نا. موبائل ہاتھ میں ہے تو سیریل اور جو بھی ویڈیو ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں میوزک ہے سنتے رہتے ہیں، اس میں عورتوں کی تصویر آ رہی ہے اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. اگر آپ روزہ رکھیں دن بھر اور موبائل میں یہ سب کر رہے ہیں، معصیت سے بچ نہیں رہے ہیں، تو آپ متقی نہیں بن سکتے. معصیت کے ساتھ ساتھ انسان متقی بن جائے ایسا نہیں ہے. تو رمضان کے مہینے میں آپ کو اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم متقی نہ بن پائیں اور یہ موبائل ہمارا جو ہے ہمیں تقوی سے دور کر دے اور ہمیں متقی بننے میں یہ ہمارے لیے متقی بننے میں رکاوٹ بن جائے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم حاصل نہ کر پائیں، ہم اس ہدف تک پہنچ نہ سکیں جس کے لیے رمضان کا روزہ اور پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے بطور ٹریننگ اور کورس عطا کیا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ کریں تو بہت بڑے عیب کی بات ہوگی. بہرحال اس میں متقی بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر انسان غور کرے تو رمضان المبارک کا مہینہ فل اس کو چانس ملتا اس میں کہ وہ متقی بن جائے. اگر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں متقی نہیں بن پایا تو شاید کہ پھر وہ کبھی متقی بن پائے. کیوں؟
اس لیے کہ متقی بننے سے جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں عام طور پر ساری چیزوں کے پاور کے اندر اللہ رب العالمین کمی پیدا کر دیتا ہے. ان کے جو پاور ہوتے ہیں اس کے اندر وہ زور نہیں رہتا ہے جو دوسرے مہینے کے اندر رہتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان کے اندر شیطان کو جو بڑے بڑے شیاطین ہیں جو انسان کو ورغلا کے بہکا کے پھسلا کے غلط کام کی طرف لے جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جکڑ دیتا ہے. دوسری چیز جو ہماری نفس ہے نفس امارہ جو ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے شہوات کی طرف لے جاتی ہے اس کے اندر بھی روزہ رکھ کے کمی آ جاتی ہے. اس کے اندر وہ قوت وہ پاور نہیں ہوتی ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے یعنی برائی کی طرف لے جانے کے لیے اس کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں جو انسانوں کو خراب کرتے ہیں وہ ہیں دوست احباب. تو ان لوگوں کا بھی زور رمضان میں بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ عبادت کر رہے ہیں تو بھی بہت زیادہ بہکاتے نہیں ہیں. یعنی فل رمضان کا مہینہ چانس اس میں ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جائے. اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں اتنی آسانیاں اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے کہ تم جو ہے ہمارے لیے شیطان کو اللہ رب العالمین نے قید کر دیا اس کے پاور کو کم کر دیا. نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتی ہے اس کے اندر بھی کمی آ گئی اور اس کے باوجود اگر کوئی مومن نہ بن پائے تو کب بن پائے گا. اور ہم اگر آج کی بات کریں تو ماشاءاللہ مومن بننے کے لیے جو خدمات مسجدوں سے ملنا چاہیے وہ بھی موجود ہے. مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے ہر قسم کی چٹائیاں اعلیٰ قسم کی چٹائیاں اعلیٰ قسم کی دریاں اعلیٰ قسم کی جو ہے اسپیشل ایسیاں اور قرآن وغیرہ دینی کتابیں جو بھی چیزیں ہیں ساری چیز میسر رہتی ہیں سب یہاں پر موجود رہتی ہیں. اب اگر ان سہولیات کے باوجود ان آسانیوں کے باوجود اگر انسان پورے مہینہ پا کر بھی اگر متقی نہیں بن پایا تو کب بن سکتا ہے. اور اگر متقی نہیں بن پایا وہ انسان تو پھر اس سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چانس ہے انسان کو متقی بننے کا. تو اس مہینے کو انسان ضائع نہ کرے ضائع نہ ہونے دے. کوشش کرے کہ یہ مہینہ ختم ہو تو وہ اپنے اندر چینجنگ لے آئے اور وہ متقی بن جائے. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ عبادت کیسے کرنا چاہیے. کوئی بھی عبادت چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو یہ عبادت کے اہداف کیا ہیں کس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے. تو اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ جب آپ عبادت کریں تو اس کے لیے آپ سمجھیں کہ 3 ہدف ہے. عبادت کے اندر 3 ہدف ہونا چاہیے 3 ٹارگٹ ہونا چاہیے. پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے. اخلاص اس کو کہتے ہیں اخلاص کہ عبادت ہماری جو ہے چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو کوئی بھی عبادت وہ عبادت کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات کی میں تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ کو عبادت کرنا ہے تو اس سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ جانکاری حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین ہے کیسے. اس کی معرفت کے بارے میں جانکاری لیں اس کے صفات کے بارے میں جانکاری لیں کس طریقے سے آپ کو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے اس کی آپ جانکاری لیں. اگر آپ کے پاس جانکاری صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے آپ نے اپنے غلط طریقے سے اللہ رب العالمین کو تصور کیا ہوا ہے تو پھر اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت کس کے لیے ہوگی. آپ کی عبادت پھر اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوگی جو حقیقی رب ہے پھر اس رب کے لیے ہو جائے گی جو آپ نے اپنے تصور میں بسایا ہوا ہے. اور یہ بہت ڈینجر چیز ہے. اور یہ چیزیں کب صحیح ہو سکتی ہیں کہ آپ کو صحیح اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو سکے یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ صحیح منہج پر ہوں گے یعنی منہج سلف کے اعتبار سے آپ چلیں گے. کسی دوسرے منہج کے اعتبار سے آپ جائیں گے کبھی بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی صحیح سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب آپ اللہ رب العالمین کو نہیں جان پائے اللہ رب العالمین کے تعلق سے آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ نے کچھ غلط تصور اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہے تو آپ عبادت اس رب کے لیے کریں گے جس کو آپ نے اپنے لیے اپنے ذہن میں ایک الگ تصور دے دیا ہے. تو گویا کہ حقیقت میں جو عبادت حقیقی رب کے لیے ہونا چاہیے حقیقی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے وہ عبادت ہوگی نہیں. وہ عبادت غیر اللہ کی طرف چلے جائے گی یا کہیں اور جو ہے عبادت کا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوگی. اس لیے بہت ضروری بات ہے
کہ آپ جو ہے منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر اس کے مطابق آپ اس زندگی گزار رہے ہیں تبھی آپ صحیح اسلام پر ہیں. صحیح اسلام آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے صحابہ اکرام کا منہج پہ چلنا پڑے گا. امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے عقیدے کو تلاش کر کے ان کے حساب سے چلنا پڑے گا. ان لوگوں نے عقیدے کے باب میں ہر جگہ باتیں واضح کر دی ہیں. ہر مسئلے کے اندر جو بھی دین کا جو بھی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کے اندر ان کی باتیں موجود ہیں. اگر آپ ان کی باتیں ہر مسئلے میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کے اوپر رہ کے زندگی گزارنا چاہیں گے تبھی آپ صحیح اسلام کے اوپر چلیں گے. نہیں تو پھر آپ راستے سے، جنت والے راستے سے بھٹک جائیں گے، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے. آپ کا راستہ چینج ہو جائے گا اور اسی کا نام دیا جاتا ہے انحراف. منحرف ہو جائیں گے، مین راستے سے آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا جاتا ہے گمراہ، ضال، کہ راستہ بھٹک گیا. تو اگر ہم کو صحیح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ منہج سلف نے جس طریقے سے عقیدے کے بارے میں بات کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس پر رہتے ہوئے جو ہے ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے حساب سے عبادت کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر ہدف یہ ہونا چاہیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ کوئی بھی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جیسے ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے بہت زیادہ عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رمضان میں کیا تھا. آپ سن لیں اس کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے حساب سے اجتہاد نہیں کریں، اپنے حساب سے کوئی معاملہ ایسا کر کے جو ہے اپنے رمضان کو خراب نہیں کریں، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں. عبادت اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقبول ہو جائے، عبادت آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر اتباع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس عبادت کو انجام دیا جائے. تیسری چیز جو اہم ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، کہ اس عبادت کے بعد ہمارے اندر کوئی چینجنگ آنا چاہیے. میں ابھی نماز پڑھا مغرب کے بعد، تو نماز پڑھنے کے بعد کیا میرے دل میں کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی چینجنگ ہو رہی ہے، یہاں کچھ حرکت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر حرکت نہیں ہوئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ہے. عبادت کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے تو عبادت جہاں بھی آتی ہے اس کا تذکرہ آتا ہے، اس میں یہی ملے گا آپ کو. جیسے نماز کو ہم لے لیں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو وہ برائی نہیں کرے گا. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح سے عبادت نہیں کر رہے ہیں، کچھ گڑبڑی ہے. آپ چینجنگ لانے کی کوشش کریں، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا سوچیں کیا مسئلہ ہے، سوچیں مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں میرے دل کے اندر پاکی نہیں آ رہی ہے، کیوں میرا دل صاف نہیں ہو رہا ہے، کیوں مجھے ایمان کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو چاہے عبادت کوئی بھی ہو، روزے میں بھی کہ پچھلے سال روزہ ہم رکھے تھے، تو ایک مہینہ پورا روزہ رکھنے کے بعد ایمانی لیول کچھ بڑھا تھا یا نہیں بڑھا تھا؟ اور اگر نہیں بڑھا تھا تو بہت افسوس کی بات ہے. اگر نہیں بڑھا تھا تو بہت افسوس کی بات ہے. پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ آپ نے عبادت کو عبادت نہیں سمجھا، آپ نے عبادت کو ایک ڈیوٹی سمجھا. اور عبادت اور ڈیوٹی میں فرق ہے، عبادت اور ڈیوٹی میں فرق ہے. ڈیوٹی میں آدمی آیا، ٹائم پاس کیا، چلا گیا، جو بھی وقت تھا وہ ٹائم گزارا، چلا گیا. عبادت میں ٹائم نہیں گزارنا ہے، عبادت میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے صحیح سے عمل کرنا ہے. تو یہ ہدف بھی جانیں کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ کہاں میں پہنچ رہا ہوں، ہے نا. صدقہ دے رہے ہیں تو آپ چیک کریں کہ آپ کہاں پہنچ رہے ہیں. صدقے کے بارے میں بھی آپ کو ملے گی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. تطہرہم کہ صدقہ بھی اسی لیے ہے کہ پاک ہو، دل پاک ہو، مال پاک ہو. اگر ایمان کے اندر کچھ کچرا اور کچھ گڑبڑی لگ رہی ہے تو اس کی صفائی ہو جائے. حج کے بارے میں بھی ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کر رہے ہیں آپ تو آپ کے اندر چینجنگ آنا چاہیے. پھر آپ کو الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کو بلند آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں عبادت کے بعد کہ آپ کے
لگ رہا ہے کہ ایمان میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے، ایمانی لیول بڑھ رہا ہے، تو پھر عبادت سے فائدہ ہے، نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ رک کے دوبارہ جو ہے آدمی کو اپنے عبادت پر غور کرنا چاہیے۔ اور اہل سنت والجماعت اور منہج سلف میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ ایمان ایسی چیز ہے یزید و ینقص، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کا لیول کبھی بڑھتا ہے اور ایمان کا لیول اگر آدمی اس پر قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، تو پھر ایمان کا لیول کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا لیول بڑھتا کیسے ہے؟ الایمان یزید بالطاعہ، اللہ رب العالمین کے اطاعت کے ذریعے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایمان کا لیول گھٹ جاتا ہے۔ تو عبادت ہم کر رہے ہیں تو ضرور ان چیزوں کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عبادت میں کہاں جا رہے ہیں، اپنے ایمان میں کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو پہلے آپ نظر میں رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آنے والا رمضان جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اور نہیں تو جس طریقے سے بہت سارے رمضان گزرے ہیں، یہ رمضان بھی ویسے ہی گزر جائے گا، اور ہماری جو ہے ایک عمر ضائع ہو جائے گی، سال بھر جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عمر عطا کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ بہرحال آگے کی جو بات ہے وہ کہ اگر رمضان المبارک کا ہم مہینہ پالیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا تھا، سحری کے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا، افطار کے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا، رات میں آپ کی عبادتیں کیسی تھیں، ہے نا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت میں سے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی خوشی کا اظہار کرتے تھے، ہے نا۔ ابھی رمضان داخل نہیں ہوا ہے، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت اسپیشل چیز ہے، یہ بہت بڑا گیسٹ ہے جس سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، اس کے لیے ریڈی ہو۔ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ مزید تفصیل بتاتے تھے کہ دیکھیں اس کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے نا۔ اب اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین جہنم کا دروازہ بند کیا ہے اور رمضان میں جا کے جہنم کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں، تو کتنی بری بات ہوگی۔ اور اگر ہم IPL دیکھیں گے، میچ دیکھیں گے، پکچر دیکھیں گے، غلط بات کریں گے، تو گویا کہ ہم جو دروازہ بند ہے اس کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اس سے بڑی جرت اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو آپ دوسرے طریقے سے سوچیں، اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں، یہ ایک الگ مہینہ ہے، جو شرارتیں آپ نے کی ہے اس کو آپ بھول جائیں، یہاں جو ہے صحیح سے اور لائن میں آ کے جو ہے اللہ رب العالمین کے اس دی ہوئی نعمت اور اس گفٹ کا جو ہے خیال کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا حدیث کے اندر کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے اگر آپ عبادت کریں گے، تو اس میں اگر آپ نے عبادت کر لی تو اس سے زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ خیر و الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے اس رات کی عبادت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو خیرات ہیں، جو برکات ہیں، جو اس میں فائدے والی چیزیں ہیں، اگر اس کو کسی نے ضائع کر دیا تو حقیقت میں وہی سب سے بڑے لاس میں ہے، سب سے بڑا لاس اسی کو حاصل ہوگا، سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں وہی انسان رہ سکتا ہے جس نے رمضان المبارک کے راتوں کو ضائع کر دیا، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بشارت دیتے تھے، صحابہ اکرام کو اس طریقے سے کہتے تھے کہ دیکھیں یہ آنے والے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو آپ دوسرے انداز سے سوچیں، دوسرے انداز سے اس کو دیکھنا، اور اس کے لیے ریڈی ہونا اور اس کے لیے تیاری کرنا، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی نہ گزر جائے بلکہ اس سے استفادہ کرنا۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ جو ہے خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ کہتے تھے کہ چاند دیکھو، سومو لرؤیتہ، یعنی رمضان المبارک کے اگر شروعات کرنا ہے تو حساب کتاب کے پیچھے نہیں پڑو، حساب کتاب کر کے، یا جو لوگ حساب کتاب کر کے بتاتے ہیں کل ہوگا پرسوں ہوگا، ان کی باتیں نہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ نحن
اس سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ ہم امی ہیں، امتن امیہ، اس مسئلے میں یعنی چاند دیکھنے کے مسئلے میں ہم حساب کتاب کے پیچھے نہیں پڑیں گے، جوڑ گھٹاؤ ہم نہیں کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ رمضان کے اگر روزہ رکھنا ہے تو ہم ہلال کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب 29 تاریخ ہو جائے گی یہ اس مہینے کی، ہم کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں. اگر اس دن نہیں دکھے گا تو پھر وہ پورا شعبان کا مہینہ مکمل کریں اور اس کے بعد پھر بھی چاند دیکھیں، اور چاند دیکھ کے جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں تاکہ بابرکتی کے ساتھ اور اس دعا کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انٹری کریں. تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ چلتے ہوئے روزے کو شروع کرنا ہے چاند دیکھ کے اور روزے کو ختم کرنا ہے چاند کو دیکھ کر. اس کے بعد جب رمضان کے روزے شروع کرنا ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو نیت کرنا ہے نا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ ایسی روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، نہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر روز کے لیے ہر عبادت الگ ہے. پہلے رمضان کی عبادت الگ ہے، دوسرے رمضان کی عبادت الگ ہے. تو ہر روز کی عبادت کے لیے آدمی کو نیت الگ سے کرنا چاہیے. رات میں کیا کرنا چاہیے، رات میں نیت کرنا چاہیے. اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے اب میں جو ہے وضو کروں یا ٹوپی لگاؤں، کرتا پاجامہ پہنوں، اتر اتر لگاؤں، یہ سب ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھنا ہے نا، اور اسی لیے ہم الارم لگاتے ہیں، اسی لیے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر رات میں نیت کیے رہے گا اور بائی چانس اگر اس کی نیند نہیں کھلی، فجر میں سوتا رہا، فجر کی اذان کے بعد اس کی نیند کھلی، تو پھر اب وہ وہاں سے روزہ اپنا شروع کر دے گا. اور اگر نیت نہیں رہے گی تو فرض روزے میں اگر نیت نہیں رہے گی اور آدمی سو گیا اور اس کی نیند کب کھل رہی ہے، فجر کے اذان کے بعد، تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. نفل میں ہو سکتا ہے، نفلی روزوں میں کہ آدمی اگر گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں پایا 7 بجے تک 8 بجے تک، اس کے بعد وہ کہے کہ ہاں چلو میں یہاں سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن فرض روزے میں ہم کو کیا ہے، نیت پہلے ہی سے کرنا ہے. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ شروع ہی میں اگر نیت کر لیں گے پہلے ہی دن پورے رمضان کا تو وہ بھی چل جائے گا. تقریباً یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے. بہرحال نیت ہمیں کرنا ہے. نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور یہ بات ہمیں رات میں سونے سے پہلے سوچ لینا ہے، دل میں سوچ لینا ہے، اور بہت زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی میں سے، طریقے میں سے کہ روزے کے لیے جو ہے نیت کی جائے. اس کے بعد اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھنا سحری میں تھوڑا لیٹ کرنا. سحری کرتے وقت کیا کرنا، لیٹ کرنا. آپ کی سنت میں سے سحری کو لیٹ کرنا. اور یہ ہے کہ سحری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کرو، تسحروا، سحری کرنا ہے. کیوں؟ سحری کے اندر برکت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سحری کو آخر میں کرتے تھے، یعنی ابھی جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اس سے تقریباً 10، یعنی جہاں اذان ہو رہی ہے اس سے 20 منٹ پہلے، 20 منٹ سے لے کے اذان تک کا جو وقت ہوگا وہی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کرنے کا وقت ہوتا تھا. یعنی آخر میں اذان سے پہلے یعنی اذان جس وقت ہو رہی ہے آپ کو وہاں پر رک جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سحری کرنا ہے اور سحری کو تھوڑا سا آخر تک لے جانا ہے، یعنی اذان سے پہلے تک. اذان ہونا شروع ہو گئی تو پھر آپ کو رک جانا ہے. یہ ہو گیا سحری کا مسئلہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیا کرتے تھے، دن کے اندر کیا اعمال تھے. تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر روزہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تلاوت رات میں زیادہ کرتے تھے، دن میں بھی کرتے تھے لیکن رات میں زیادہ کرتے تھے. اور یہاں پہ بات کی طرف میں اشارہ کروں کہ رات میں زیادہ کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ رات جو ہے وہ دن کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے. رمضان کی راتیں دن کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہیں. وہ اس لیے کہ قرآن کا نزول رات میں ہوا ہے، دن میں نہیں ہوا ہے، اس لیے رات کی زیادہ فضیلت ہے.
تو ہمیں رات میں ایسا نہیں کہ کھا پی لیے تو بس آرام سے پڑے رہے، اب کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں، کھا پی لیے آپ کو مزید توانائی مل گئی، مزید آپ عبادت کریں اس میں، یہ فضیلت والی چیز ہے، مزید آپ تلاوت کریں، مزید آپ ذکر و اذکار کریں، مزید آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ترجمہ پڑھیں، کچھ کریں، ٹائم ضائع نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ ہم کو جو عبادت کرنا ہے وہ صرف جب ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تبھی، ایسا نہیں ہے، رات میں عبادت کرنا رمضان کے مہینے میں زیادہ افضل ہے۔ المہم تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے الصائم حتی یفطر، کہ جو روزہ رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ یہاں پر یعنی جب سے روزہ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوئی روزہ شروع ہو گیا، اور جب تک کہ اس نے افطاری نہیں کی، پوری جو ہے وقت میں کسی بھی وقت انسان اگر دعا مانگے گا، روزے دار دعا مانگے گا، تو اس کے جو ہے قبول ہونے کا، اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ افطاری لگانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب دعا کا وقت ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پورے روزے کی حالت میں آدمی جب بھی دعا کرے، پورے روزے کی حالت میں جب بھی دعا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا، حتی یفطر، حتی ہینا بعض لوگ کہتے ہیں لیکن وہ تصحیف ہے روایت میں، اصل روایت ہے حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطاری کر لیں۔ تو ایک چیز اگر دعا کرنا ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو خاص نہیں کرنا ہے اس وقت، جب بھی آپ چاہیں گے، جب آپ کا موڈ فریش ہو، سحری کر لیے ہیں، آپ کا موڈ فریش ہے، اس وقت آپ کر لیں دعا، نہ اذان کے فوراً بعد، وہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا نزول کا وقت ہے وہ، اس وقت آپ دعا کر لیں۔ ظہر میں آپ دعا کر لیں، اگر آپ کو موقع ملا افطار کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن افطار کے وقت دعا کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی ہدایت دی ہے یا کوئی اشارہ کیا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہو گئی دعا کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کرتے تھے، اور انسان کو دعا کرنا چاہیے، دعا بھی بہت اہم عبادت ہے۔ جو دعا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اور تکبر کرنے والے کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو چیر اور پھاڑ دیتا ہے، یعنی اس کو برباد کر دیتا ہے نا۔ آپ کو ملے گا والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، اور جو دعا نہیں کرتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، یستکبرون عن عبادتی یعنی میری عبادت سے، مجھ کو پکارنے میں ان کو شرم آتی ہے، اور اس کے اندر ان کے اندر اکڑ ہے کہ میں کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکوں، کیسے اللہ رب العالمین سے مانگوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اور کبر والوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کبر کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت بری طریقے سے ذلیل کرتا ہے۔ المہم دعا کرنا چاہیے، دعا بہت اہم ہے۔ دعا کے لیے آپ یہ نہیں سوچیں کہ مجھے کچھ طلب ہے تبھی میں دعا کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، کوئی چیز آپ کو مانگنا ہے تب بھی، نہیں مانگنا ہے تب بھی، ہر حال میں، آپ پریشان ہیں تب بھی اور پریشان نہیں ہیں تب بھی، آپ کا رب ہر حال میں آپ کا رب ہے، آپ خوش ہیں تب بھی وہی آپ کا رب ہے، آپ اگر پریشانی میں مبتلا ہیں تب بھی رب ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ دوہرا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ پریشانی میں ہے تو پکاریں اور خوشی میں ہے تو بھول جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان میں خاص کر کے دن کے اندر جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حالت صیام میں دعا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں دن کے اعمال میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دن میں زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بڑھ جاتا تھا۔ اجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جواد تھے، اور جواد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مانگے چاہے نہ مانگے اس کو دے دیتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ آپ اس کا انتظار نہیں کریں کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹائے گا تب آپ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ذرا سا چینجنگ لائیں اپنے اندر، جواد بنے، فیاض بنے، کریم بنے، ایسی ہی آپ کو کچھ محسوس ہو کہ ہاں فلاں آدمی کو ضرورت ہے، ایسی ہی لے جا کے اس کو آپ دے دیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس میں بیان کی جاتی ہے ریح المرسلہ، کہ جس طریقے سے جب بارش آنے سے پہلے کی جو ہوا ہوتی ہے اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کے اندر
زیادہ سے زیادہ خیرات کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو ان کی ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے، اس بات پر دھیان دیتے ہوئے کہ اگر کوئی نہیں بھی مانگ رہا ہے تو بھی جو ہے ہم اس کو لے جا کے دیں، اور یہی ہے کرم۔ مانگ لیا تو پھر دوسرا مسئلہ ہو گیا، مانگنے کے بعد آپ دے رہے ہیں تو یہ صفت آپ کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ کریم بننا چاہتے ہیں، کرم اور جود و سخا دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بغیر مانگے ہی لوگوں تک اپنے خیرات اور اپنے احسانات کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن میں جو عبادت تھی وہ تھی تفطیر الصائمین، کہ کیا کرنا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان کو افطار کرانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا بھی اپنے قول کے ذریعے سے کہ اگر آدمی کسی کو افطار کراتا ہے تو جس کو افطار کرایا ہے اس کا بھی اجر اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا چانس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے، ایک مومن کو فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ہی بہترین راستہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے کہیں نہ کہیں رمضان میں کوتاہی کرے گا، کچھ نہ کچھ اس سے غلطیاں ہوتے رہے گی، لیکن آدمی یہ سوچے کہ دیکھو فلاں انسان بہت اچھے ہیں، فلاں انسان بہت نیک ہے، امام صاحب نیک ہیں، مؤذن صاحب نیک ہیں، ان لوگوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں، لاؤ میں ان کو افطاری کرا دوں۔ آپ ان کو افطاری کرائیں گے تو ان کے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے رمضان میں آپ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت میں سے تھے رمضان کے اندر۔ اسی طریقے سے آخری جو بات رمضان میں رہتی تھی دن کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوتا تھا، آپ کا عمل ہوتا تھا، وہ تھا افطار میں جلدی کرنا۔ افطار میں جلدی کرنا ہے نا، افطار کا ٹائم ہو گیا تو پھر اب آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہاں رک کے کچھ اور سوچنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجلو فی الفطور، کہ افطار کے وقت میں آپ جو ہے یعنی وقت ہو جائے گا تو پھر اس میں جلدی افطار کرنا، اس میں زیادہ لیٹ نہیں کرنا۔ تو افطاری کے وقت جو ہے احتیاط والی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ہم کو بندگی ہر اعتبار سے کرنا ہے، کھانا شروع کرنا ہے تو بھی بندگی کرنا ہے، اور رکنا ہے کھانے سے تو بھی بندگی کرنا ہے۔ ہم اس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جلدی کرو، تو ہم جلدی کریں گے، پھر وہاں دماغ نہیں دوڑائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ ہر جگہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بندے اللہ کے، اللہ رب العالمین نے جیسے کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو کہا ہے، جس وقت کہا ہے ہم اس وقت افطار کر لیں گے، اپنے حساب سے دماغ لگا کے احتیاط برتنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہم کریں گے کہ احتیاط کریں تو یہ سنت کے خلاف بات ہو جائے گی، سنت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اور میں نے کہا کہ عبادت کے اندر آپ کو ہمیں اتباع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، تبھی وہ عبادت ہوگی، نہیں تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین کے دربار تک وہ نہیں پہنچے گی۔ تو یہ باتیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر کرتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ رات کے اگر ہم بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر کیا کرتے تھے، تو اس میں آپ کو ملے گی تلاوت، کثرت سے تلاوت، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام رات ہی میں آ کے ملاقات کرتے تھے، رات ہی میں ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے تھے، اور رات میں جو ہے قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آخری جو سال تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کو ختم کیا، 2 بار مکمل کیا۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سے کم سنت پر چلنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں ہم کم سے کم ایک بار، کم سے کم کچھ نہیں تو ایک بار ہم قرآن کو مکمل پڑھیں، قرآن کو ختم کریں۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم قرآن کو سن کے، امام صاحب کے پیچھے سن کے، ہر روز تراویح میں کم سے کم سن کے ختم کریں، اگر پڑھ کے نہیں ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر چاہیں تو دونوں طریقے سے کریں، سن کے بھی کریں، پڑھ کے بھی کریں، اور اسی طریقے سے ترجمہ بھی کچھ دیکھیں، ترجمے بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، تدبر کریں۔ بہرحال قرآن کے ساتھ رات کے اندر معاملہ تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے، اس کو فل ٹائم دینا چاہیے، اور جتنا استفادہ ہو سکے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ پورا مہینہ جو اس کو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے، قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے قرآن پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس پر زیادہ فوکس کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں
قیام اللیل بھی کرتے تھے، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. اور جو وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تراویح کو شروع کرتے تھے وہ تھا عشاء کے نماز کے فوراً بعد. عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تراویح پڑھائی ہے عشاء کے فوراً بعد آپ نے پڑھائی ہے. ایک دن آپ نے پڑھائی ہے تو ثلث اللیل تک پڑھائی ہے. دوسرے دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فوراً شروع کیا ہے اور آدھی رات تک پڑھائی ہے. تیسرے دن آپ نے پڑھائی ہے عشاء کی نماز ختم ہوتے ہی فجر کے یعنی سحری کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ملی ہیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانے کی وہ عشاء کے فوراً بعد ملی ہے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پہ چلیں. ایک بار رمضان میں جو ہم نے شروع کر دیا ہے نماز کو عشاء کے بعد تراویح کو پڑھنے کے لیے اسی پر پورے رمضان عمل کرتے ہوئے پورا اسی طریقے سے تراویح ادا کرنا چاہیے. اس میں تفریق نہیں کرنا چاہیے کہ میں آج ایسے پڑھ لوں گا کل ویسے پڑھ لوں گا ہے نا. پہلے دن میں عشاء بعد پڑھ لوں، دوسرے دن میں آدھی رات کو پڑھ لوں، تیسرے دن فجر سے پہلے پڑھوں. یہ سب تفریق کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار آپ اپنا پروگرام سیٹ کر لیں، پورے محلے والے مل کے کون سا ٹائم مناسب ہے اس ٹائم سے ایک بار شروع کر دیں تو اس کو کنٹینیو پورے رمضان میں اسی طریقے سے کرتے رہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رات میں جو عبادت ہے رمضان کے اندر اس میں فوکس انفرادی عبادت پہ کرنا ہے. انفرادی الگ الگ رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا کسی کو جان نہیں رہے، بھول گئے. اجتماعی عبادت پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے نا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کہ آخری عشرے میں جا کے جو ہے اس کا پورا شیڈول چینج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اجتماعی طور پر جو ہے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کرنا اور اجتماعی کوئی عمل کرتے ہیں. دیکھیں قیام اللیل جو ہے اس میں رات میں جو ہے خاص کر کے عبادتوں میں انفرادی عمل کرنا، اکیلے دعا کریں، اکیلے نماز پڑھیں، اکیلے عبادت کریں، اکیلے ذکر و اذکار کریں. کب؟ جب آپ جماعت سے جو بھی پڑھنا ہے اس سے فارغ ہو جائیں. تو زیادہ اس پہ آپ کو اجتماعیت پہ فوکس نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام نے بھی جب نماز پڑھی ہے تہجد کی تو عشاء کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے. کسی صحابی سے یہ سب چیزیں ملتی نہیں ہیں کہ وہ بعد میں لے جا کے کبھی پڑھے ہوں، کچھ دن ایسا پڑھے ہو اور کچھ دن ویسا پڑھا ہو. ایسا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا نہیں ہے. اس لیے کسی کو لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ عشاء کے بعد اگر شروع کیے ہیں اب آخری عشرے میں اگر کوئی اس کو لے جا رہا ہے بعد میں تو بہت سے لوگ نہیں پہنچ پائیں گے آپ کے اس نماز میں. بہت سے لوگ عشاء کے بعد آپ شروع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ فیملیاں بھی موجود ہیں. اب آپ اگر تاخیر کریں گے اس کو ہو سکتا ہے وہ لوگ جو موجود تھے اب نہ آ پائیں. تو آپ نے خیر سے محروم کر دیا کہ نہیں لوگوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو انفرادی عبادت کرنا تھا اس میں بھی جو ہے آپ ٹائم کو ادھر سے ادھر کر دیا. اب یہ ٹائم جو آپ نے بچایا ہے اس میں لوگ کیا کریں گے ہے نا. تو جو ترتیب بنی ہے اسی کا خیال کرنا چاہیے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوراً بعد شروع کیے تراویح، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے اسی وقت شروع کرنا چاہیے اور بہت زیادہ بحث و مباحثے میں پڑھ کے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ کب اس کو پڑھنا ہے. تو پڑھنے کا وقت میں نے بتا دیا، یہ پڑھنے کا تراویح پڑھنے کا وقت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کے اندر رات کی عبادتوں میں آپ اعتکاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور اعتکاف آپ نے کبھی 20 دن کا بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے. تو اس میں ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے. اور وہی بات کہ جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو الگ ہو جانا ہے، کٹ جانا ہے دنیا سے. اعتکاف کا ہی مطلب ہے کہ الگ ہو کے دنیا سے کٹ کے اللہ رب العالمین سے جڑنے کی کوشش کرنا ہے نا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے لوگ موبائل لے کے آرڈر دیتے ہیں کہ یہاں سے مندی آ جائے، وہاں سے مندی آ جائے. ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اعتکاف نہیں ہوا کہ آپ کا دل مندی میں لگا ہے. یہ کون سا اعتکاف؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ آپ جو اللہ رب العالمین سے قریب ہوں اور یہ چیزیں جو شہوتیں ہیں، کھانے پینے کی شہوت، یہ شہوتیں ختم. اور یہاں پہ ایک بات میں نے بیان کرنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں گے رمضان کے اندر کھانے پینے کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کھانا پسند ہی نہیں کرتے. یہ سمجھتے تھے کہ میں کھانے میں اگر گیا تو ٹائم نکل جائے گا اور ٹرین چھوٹ جائے گی اور وقت ضائع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال یعنی 2 دن لگاتار روزہ رکھ لیتے تھے. اور یہ باتیں ہیں اور صحابہ اکرام نے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جو ہے آپ جو ہے 2 دن روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے 2 دن وصال کے طور پہ، یعنی 2 دن کے بعد افطار کریں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم میرے جیسے نہیں ہو، لست کہیئتکم، ہاں تم میرے جیسے نہیں ہو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مجھے توانائی مل جاتی ہے، میں وہ کر پاؤں گا، تم نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ایسا کرنا نہیں۔ اور ایک بار دیکھا کہ صحابہ اکرام جو ہے آپ کو دیکھ کے ایسا کر لیے، انہوں نے بھی وصال کر لیا، لگاتار 2 دن رکھ لیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کیا کہا کہ میں جو تم نے یہ کام کیا ہے نا، اس کے لیے تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے عید کا چاند نظر آ گیا، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ کنٹینیو اور جو ہے روزہ رکھیں تاکہ ان لوگوں کو سبق مل جائے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے کھانے کے لیے آپ اس پہ ٹائم نہیں دیتے تھے۔ افطاری کی بات کریں تو رطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب افطار میں کرتے تھے، 2-4 رطب، 5 رطب، 7 رطب۔ اب 5 رطب کھانے میں، یعنی کھجور کی ایک قسم ہے، 5 کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا، 7 کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ سحری میں بھی یہی مسئلہ ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی کریں، اس میں تھوڑا کھانے میں کنٹرول کریں، کم کریں، اس کو کم کریں۔ کم کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے نفس کو پریشان کریں، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال دیں، اتنا نہیں، اتنا کھائیں جس سے آپ کو توانائی مل جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ایسی ہی سمجھیں جیسے آپ ٹرین کے اندر سوار ہیں۔ ٹرین کے اندر ہم سوار رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹرین جہاں اسٹیشن پہ رکی، ہم نے کیا کیا، جلدی میں جو چیز ملی لے کے آ گئے، اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز ہمارے مطابق ہے، ہم کو کیا چیز کی وہ نہیں دیکھتے، کیا دیکھتے، جس سے کام چل جائے گا لے آؤ، ہے نا۔ اور ٹرین سے دیکھو، جلدی سے ٹرین پکڑ لو تاکہ ٹرین ضائع نہ ہو۔ رمضان میں یہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی کام چل جائے، جیسے بھی کام چل جائے، اس سے کھا پی کے آدمی جو ہے ختم کرے اور اپنے جسم کو توانائی دے، باقی جو ہے عبادت میں لگ جائے۔ تو اعتکاف کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سب کر رہا ہے، موبائل سے آرڈر دے رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اعتکاف کا جائزہ لے، وہ اعتکاف نہیں کر رہا ہے، بلکہ رمضان کے ساتھ میں یہ کہوں گا، سیدھے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں کہوں گا، بغیر کسی ڈر کے، کہ رمضان اور اعتکاف کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور وہ مجرم ہو سکتا ہے۔ وہ اعتکاف کے ساتھ اعتکاف کی بے حرمتی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ تو ایسے لوگ، اگر کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ آ کے میں کھانے پینے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، بہرحال آج ہی سے وہ توبہ کر لیں اور اس نیت کو آج ہی سے چینج کر لیں۔ آخری جو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ لیلۃ القدر جو رات بیان کی گئی ہے، سورہ ایک پوری جو ہے سورۃ اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں ہی اس رات کو تلاش کرتے تھے، بہت ساری رات میں تلاش کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی رات خاص نہیں تھی، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے لیے جو ہے ایک رات خاص ہے اور 27ویں کو صرف جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا 27ویں تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ 27ویں تاریخ کا روزہ بڑا ہے اور نہ ہی 27ویں تاریخ کو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے تھے ہر روز، اور آپ نے کہا ہے تحرو کہ آپ جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رات میں تلاش کرو، رمضان کی رات میں تلاش کرو۔ اگر پورے رمضان نہیں کر سکتے تو آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں نہیں کر سکتے تو آخر کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس کے اندر تلاش کرو۔ تو ساری رات میں ہمیں تلاش کرنا ہے، کسی کو اپنے حساب سے فکس کر کے اس کے پیچھے پڑ کے نہیں چلنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی، اور عبادت میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے تو عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بدعت کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف جب بات آئی ہے رمضان میں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جو جمعہ ہے وہ الگ سے کوئی بڑا جمعہ ہے، یا الوداعی جمعہ ہے، یا اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ یہ سب بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان شروع سے لے کے آخر تک ایک جیسا ہے، آخر کی راتیں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، اس کے اندر جو ہے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں کوشش کرو، تو اس میں کوشش کرنا جو ہے ہمارے لیے زیادہ ہم کو اس میں زیادہ کوشش کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وجہ سے۔ تو یہ باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں کیسے ہوتے تھے، رات میں کیسے ہوتے تھے، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اسی کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو سنت کے مطابق چلیں گے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو سنت کی مخالفت ہوگی، اور سنت کی مخالفت کرنے والے کی سزا بھی بہت ڈینجر ہے جو سنت کی مخالفت کرے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی
تو وہ دردناک عذاب میں پھنس سکتا ہے. لہذا رمضان المبارک کے مہینے کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. ایسا کرو کہ اسے آپ اور اس سے جو ہے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سے رمضان المبارک مہینے سے استفادہ کر سکیں. ہم اس مہینے کے اندر جو ہے جو بھی عمل کریں, جو بھی اطاعت کریں, اللہ رب العالمین اس کو جو ہے قبول کرے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.